جیسے ابو بکر ساتھ لے کے گئے تھے نا تو اس صحابی کو بھی تو یہی ہو رہا تھا نا، جو گھڑی گھر سے پی جب سے آ کے قسم کھائے ابو ہریرہ نے، میں آپ کی بات ماننے والا ہوں، میں نہ کرنے والا نہیں ہوں، میرا گلا بند ہو گیا ہے، رگیں اوپر تک ہو گئی، کہ خدا کی قسم کھاتا ہوں جا نہیں رہا ہے دودھ اندر. ٹھیک ہے. وہ جب وہ دودھ کا پیالہ آیا تو اب یہ بہت محبت کرتے تھے ابو ہریرہ، تو اگر یہ محبت کرتا ہے محبت والوں کو پیچھے رکھنا چاہیے، اور جو کم محبت والے ہیں ان کو آگے رکھنا چاہیے. جب دودھ کا پیالہ لمبا قصہ ہے تو آپ نے ابو ہریرہ کا بیٹھے ہوئے تمہارے بھائی صحابی ان کو پلا دو. انہوں نے نہیں کہا ایسے میں کتنے دن کا بھوکا ہوں اور میری وجہ سے یہ آپ آئے ہیں تو میں 2-4 گھونٹ پی لوں بیچ میں سے، نہیں کہا، لے کے چلے گئے. اور ابو ہریرہ کہتے میں دل میں تھا اب پتہ نہیں بچے نہ بچے جب وہ پی لیں گے، لیکن ادب سے بولے نہیں. وہ سب کو دودھ پلا کیا تو دودھ ویسے کا ویسا. اب بتائیں یہ کہاں سے آ رہا تھا، کون ڈال رہا تھا؟ یہ 1 کیلی دودھ تھا، یہ 1 من دودھ تھا، یا 1 ٹن دودھ تھا؟ یہ تو بے حساب ہو رہا ہے. اور پینے والے واقعہ پی رہے ہیں اور ڈکانے مار رہے ہیں. ابو ہریرہ کا پیو، پیا، کہا اور پیو، پیا، پھر کہا اور پیو، پیا، پھر کہا اور پیو. اب آگے کہاں پیے کہاں لے جائیں؟ کہا قسم ہے اس ذات کی، میرا یقین بڑھتا جائے، حق نبی جس نے آپ کو بھیجا، بَعَثَکَ بِالْحَقِّ، میں آپ کو کبھی نہ نہیں کہہ سکتا. گلے تک چلا گیا، آگے جاتا نہیں ہے، میں پینے کو تیار ہوں، آگے جگہ نہیں ہے. تو یہ خفیہ اشارہ کر رہے تھے، تم جو ریل چلا رہے تھے ختم ہو جائے گا نا، ختم کرو نا، اس کو ختم کریں آپ. اب یہ جو تمہاری اندر کا بھی جانتے تھے، باہر کا بھی جانتے تھے، تو اندر کی بات کو اشارے سے کہا پیو پیو پیو، آگے جیو جیو جیو. آقا جی تو تم کو جیوانے والے مارنے والے تھوڑے ہیں. پیو جیو پیو جیو جیو. جب قسم کھائی تو یہ کیوں 3 دفعہ کہا؟ بعض سے یہی سمجھتے اس لیے کہا کہ برکت والا تھا. ان کا برکت والا کہا نا، سارا ہی برکت والا سب کے لیے تھا. اس میں ان کے اندر جو بات دل میں تھی کہ ختم ہو جائے گا، کہا تم کہتے تھے ختم ہو جائے گا، کون ختم کر سکتا ہے جس چیز کو میں ختم جب تک نہ کروں. یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں. آپ کوئی بکرا ذبح کریں، اگر اس میں 1 دل ہے تو 1 ہی دل ہوگا. اگر 1 کلیجی ڈالیے تو 100 کلیجی تو نہیں نکلے گی، اس میں سے نکلے گی 100 کلیجی. اس میں آپ نے 2 ٹانگیں 2 رانیں ڈالی ہیں تو 1000 رانیں نکلیں گی، 100 رانیں نکلیں گی، 2 ہی نکلیں گی. ادھر ایسی بات نہیں ہے. گھر میں کھانا پکا، اب آپ نے کہا حضرت عائشہ کو 10 دے دو، 10 پسند کرتے کھایا. کہا 1 اور دے دو، کھایا. کہا 1 اور دے دو. اس نے کہا یا رسول اللہ جو ذبح ہوتا ہے اس میں 2 ہوتی ہیں، اور کہاں سے لاؤں؟ ان کو بعد میں سمجھ آتی تھی، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، پھر کہتے تھے سبحان. کہا تم ایسے کیوں کہتے 2 ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ ہم کہتے جاتے وہ نکلتے آتے ہیں. جب ہم نے کہا تھا تمہیں نکالنا تھا، نکل آتا. اب تم کہتے ہو 2 ہوتے ہیں. آپ کی کون سی باتوں کا آدمی سوچے؟ انسان سوچ سمجھ کے بات کرے آپ کے متعلق. آپ کے یہاں بھوکے رہتے تھے، آپ مجبور نہیں تھے، آپ اختیار سے بھوکے رہتے تھے، امت کا ساتھ دیتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھوکے، تمہارے ساتھ بھوک میں بھی کاٹتا ہوں. تمہاری بھوک مجبوری ہے، میری بھوک تمہارے ساتھ محبت کے تقاضے سے اختیاری ہے. ہاں میں مجبور نہیں ہوں، مجھے خدا نے مختار بنایا ہے. اسی کا لو شئت لصار الجبال ذهب، میں چاہوں تو پہاڑ سونا ہو جائے. تو آقا جی کو پھر لوگوں سے اپنی جنگ کا سامان یہودیوں کے ہاں گروی رکھنا چاہیے تھا.
وہ ہمارے تمہارے لیے رکھا، تم کو ضرورت پڑے کافروں سے بھی اپنا وقت پاس کرنے کی سامان گری رکھے، حساب کتاب رکھ لیا ان کے ساتھ، ورنہ آقا جی کا سامان گری رہ سکتا ہے. آقا جی کو ضرورت تھی، یہ ہمارے سکھانے کے لیے ایسے کام کرتے تھے. تو جنگ کا سامان کچھ گروی رکھا تھا یہودی کے پاس، پھر سے کہ بھائی ہم دے دیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں. امت کو سکھاتے کہ مہمان آتا تھا، کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے مہمان کو کون لے جائے گا، اس کو کچھ کھلا پلا دے. سکھاتے تھے کہ کسی کے پاس مہمان آ جائے آئے تمہارے پاس تو سنت رسول ہو جائے گی، وہ مہمانی نہ کر سکے تو اس کا پردہ کرو، تم لے جاؤ مہمان کو. ہاں ایسے کہہ دو بھائی تمہارے پاس مہمان ہے، آپ مہربانی کریں، یہ مہمان کی میں مہربانی کرتا ہوں آپ کی طرف سے، میرا جی چاہتا ہے آپ مہربانی. اس کو یہ مت کہ تیرے پاس کچھ نہیں، ہمسائے کو یا دوست، اس کا بھی پردہ رکھیں. آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ یہ تمہارا ہمسایہ ہے، تمہارا دوست ہے، اس کے حالات تنگ ہے، یہ کیا کرے گا، آپ اس سے مہمان گھسیٹ کے لے جائیں. کیسا سکھاتے ہیں. ورنہ آقا جی کے پاس کچھ نہیں، یہ سکھانے کے لیے. ورنہ تو وہ تو ایسے ہی کچھ کہہ دیں، ایسے ہی کر دیں تو ادھر ہی سب کچھ آ جاتا ہے بغیر سبب کے. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو پٹی کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے. آپ کرم پہ آ جائیں، کوئی پٹی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، زخم میں کچھ ہے بس ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہو جائے، ایسے ایسے. اس کی آنکھ نکلی کہ لے آنکھیں لگا دی. دیکھو دنیا میں ایسے آنکھ لگتی ہے، ایسے زخم ہوتا ہے. کوئی ان کے کام ہی ایسے. اور کبھی دیکھو تو بتاتے ہیں اس کو، اس پہ یہ ڈالو، اس زخم پہ کس کا ہوا یہ رکھو یہ رکھو، یہ ایسے بھی کہا ہے. اور کبھی ایسے بھی کر دیا کہ تمہارے حساب کتاب اور ہے، ہمارا حساب. ہم نے تم کو سکھانا ہے تو تم ایسے چلو گے، تم نبی کی طرح نہیں کر سکتے ہو. تو تمہارے سکھانے کے لیے وہ ایسے کرتے تھے. اب کسی کی آنکھ نکلے پٹی لگائے گا، جائے گا، روئے گا، اس کو بہتر لگے گا. آپ کی کتنی چیزیں ایسی ہیں. اس لیے آپ کے معاملے بڑے سوچنے والے ہیں اور بڑے سمجھنے والے ہیں، اور عقل سے باہر اس میں خاموش رہیں. تاریخ اگر ڈھونڈے گی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی، یہ اپنے جیسا کہتے ہیں. ان کو کیا کہوں، جذباتی بنو. آقا جی کا طریقہ اور قرآن کا طریقہ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو جاہل ان کو بخش دو. اگر جاہل نہیں ہے، علم کی رسائی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچتا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بعض کو جھٹلایا جاتا ہے، اس کے علم میں نہیں آتی، غلط کہتا ہے، اس کی اپنی سمجھ میں اتنی معلومات نہیں ہے، وہ کہتا ہے ختم بس یہ ایسے ہی ہے. حالانکہ بڑی چیز ہے، ہر چیز میں علم کی انتہا ہے. علم کوئی بھی علم ختم نہیں ہوتا، نہ ڈاکٹری کا علم ختم ہوتا ہے، نہ کائنات کا، نہ سائنس کا، نہ دوسرا. تو کیسے علم الہی ختم ہو سکتا ہے، علم رسول ختم ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں. ان چیزوں میں بڑا توقف کرنا چاہیے، بڑی خاص کر کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آقا جی اور اس انداز سے بیان کرتے ہیں، ایک تو بیہودے انداز ان کے ہوتے ہیں، اور دوسرے ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگوں کا ایمان مذبذب ہو جاتا ہے، انتشار ہو جاتا ہے ان کے دل میں. وہ پھر آقا کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کارکن کوئی خبر دے کے چلا گیا، باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آقا کی بڑی حیثیت ہے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ایسی سوچیں، ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے جو غلط تاثر ہو، بے علموں کا، لا علموں کا، یا کم علموں کا، یا نا اہلوں کا. شمس الضحیٰ بدر الدجا، ان کی بڑی توقیر ہے، ان کی بڑی توقیر ہے، ان کی. شمس الضحیٰ بدر الدجا، شمس الضحیٰ بدر الدجا، ان کی بڑی توقیر ہے، ان کی بڑی توقیر ہے، ان کی بڑی توقیر. شمس الضحیٰ بدر الدجا، ضحیٰ بدر الدجا، ان کی بڑی توقیر ہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان
ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم، ذرا لب ہلا دے، ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم، ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم۔ شمس الضحیٰ بدر الدجا ان کی بڑی توقیر ہے، ان کی بڑی توقیر ہے۔